بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضا صلاۃ والسلام، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں جانشین، مسلمانوں کے 8ویں امام اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد امام موسی و کاظم الصلاۃ والسلام تھے اور والدہ ماجدہ ام البنین عرف نجمہ تھیں۔ آپ عقل و دیانت کے لحاظ سے افضل انسان تھیں۔ حمیدہ خاتون یعنی امام موسی و کاظم الصلاۃ والسلام کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ام البنین سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا۔ علامہ محمد رضا لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین حسن و جمال، جہد و تقوی میں اپنی آپ نظیر تھیں۔ امام علی رضا صلاۃ والسلام اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر و عظیم المرتبت تھے۔ علامہ شہید لکھتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوق زمانہ تھے۔ آپ کو علم مکان اور میقون آبا و اجداد سے وراثتاً پہنچا تھا۔ آپ ہر زبان اور ہر لغت میں فصیح اور دانا ترین مردوم تھے اور جو شخص جس زبان میں باتیں کرتا تھا اس کو اسی زبان میں جواب دیتے تھے۔ علماء و مورخین کا بیان ہے کہ آپ بتاریخ 11 ذی القعدہ 153 ہجری یوم پنجشنبہ بمقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق علامہ مجلسی اور علامہ محمد پارسا تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا صلاۃ والسلام میرے بطن میں رہے مجھے حمل کی گرانیاں قطعاً محسوس نہیں ہوئیں۔ میں خواب میں اکثر تسبیح و تحلیل اور تمجید و تحمید کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام موسی و کاظم الصلاۃ والسلام نے لوح محفوظ کے متعلق اور تعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق آپ کو اسم علی سے موسوم فرمایا۔ آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے علی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر، ذکی، وسی، ولی، رضی تھے۔ مشہور ترین لقب رضا تھا۔ آپ کی نشو و نما اور تربیت آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسی و کاظم الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ ہوئی اور اسی مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 30 سے 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے کہ جب امام موسی و کاظم الصلاۃ والسلام عراق میں قید ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 24 یا 25 برس آپ کو برابر اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسی و کاظم الصلاۃ والسلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت جس کی باغ دوڑ اس وقت ہارون رشید عباسی کے ہاتھوں میں تھی، آپ کو آزادی کی سانس نہ لینے دے گی اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر دوستان اہل بیت کا آپ سے ملنا یا بات کے لیے رہنما کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے انہیں آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں جبکہ آپ مدینہ میں تھے پیروان اہل بیت کو آپ نے بعد ہونے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ اولاد فاطمہ سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے انہیں جمع فرما کر اپنے فرزند حضرت علی رضا صلاۃ والسلام کی وصی اور جانشینی کا اعلان فرما دیا اور ایک وصیت نامہ تحریراً بھی مکمل فرما دیا جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی تھی۔ یہ اہتمام دوسرے ائمہ کے یہاں نظر نہیں آیا۔
183 ہجری میں حضرت امام موسی کاظم الصلاۃ والسلام نے قید خانہ ہارون رشید میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار کر درجہ شہادت حاصل فرمایا۔ آپ کی وفات کے وقت امام رضا الصلاۃ والسلام کی عمر حقیقت میں کے مطابق تحقیق کے مطابق 30 سال کی تھی۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر مطمئن تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ہی ناسازگار تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات اور شمائل و خصائل کا لکھنا اس لیے دشوار ہے کہ وہ بے شمار ہیں۔ بحوالہ علامہ شبلنجی ابراہیم ابن عباس تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں کی اور کسی کی بات کو قطع نہیں فرمایا۔ آپ کے مکارم و عادات میں سے تھا کہ جب آپ بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تب اپنی طرف سے آغاز کلام فرماتے، کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حلت مقدور دریغ نہ فرماتے، کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے اور نہ اہل محفل کے روبرو تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، کبھی اپنے غلاموں کو برا نہ کہتے اور محاسن و اخلاق اور تواضع و انکساری کی یہ حالت تھی کہ دسترخوان پر آپ سائس اور دربان تک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، راتوں کو بہت کم سوتے اور اکثر راتوں کو شاموں سے صبح تک شبداری کرتے تھے اور اکثر اوقات روزے سے ہوتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر ماہ میں کم از کم 3 دن روزے رکھ لینا ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے رہے۔ آپ کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے اور اکثر رات کے تاریک پردے میں اس استحباب کو ادا فرماتے تھے۔ موسم گرما میں آپ کا فرش جس پر آپ بیٹھ کر فتویٰ دیتے یا مسائل بیان کیا کرتے بوریا ہوتا تھا اور سرما میں کمبل۔ آپ کا یہی طرز اس وقت بھی رہا جب آپ ولی عہد حکومت تھے۔ آپ کا لباس گھر میں موٹا اور خشن ہوتا تھا اور رفع تن کے لیے باہر آپ اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک مرد بلخی ناقل ہے کہ میں حضرت کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک مقام پر دسترخوان بچھا تو آپ نے تمام غلاموں کو جن میں حبشی بھی شامل تھے بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا مولا انہیں علیحدہ بٹھائیے تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کا رب ایک ہے اور ماں باپ آدم و حوا بھی ایک ہیں اور جزا اور سزا اعمال اور موصوف ہیں، اور پھر تفریق کیا؟ آپ کے ایک خادم یاسر کا کہنا ہے کہ آپ کا یہ تاکیدی حکم تھا کہ میرے آنے پر کوئی خادم کھانا کھانے کی حالت میں میری تعظیم کو نہ اٹھے۔ معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ جب بھی دسترخوان بچھتا آپ ہر کھانے میں سے ایک ایک لقمہ نکال لیتے تھے اور اسے مسکینوں اور یتیموں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ سولی کا بیان ہے کہ آپ اکثر عود ہندی کا بخور کرتے اور مشک و گلاب کا پانی استعمال کرتے تھے۔ عطریات کا آپ کو بڑا شوق تھا، نماز صبح اول وقت پڑھتے، اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے اور نہایت طول دیتے تھے، پھر لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ سلیمان بن جعفر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح خرموں کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب بھی آپ بستر پر لیٹتے تھے تو جب تک سو نہ جاتے قرآن مجید کے سورے پڑھا کرتے تھے۔ موسیٰ بن یسار کا بیان ہے کہ آپ اکثر اپنے شیوع کی میت میں شرکت فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہر روز شام کے وقت امام وقت کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر کوئی شیعہ گنہگار ہوتا ہے تو امام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی آتا تھا آپ پہچان لیتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ ایک دن امام رضا صلاۃ والسلام امین اور مامون پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب امین کو مامون قتل کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور امین عباسی
23 محرم 198 ہجری کو 4 سال 8 ماہ سلطنت کرنے کے بعد مامون رشید کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حسین بن موسیٰ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جعفر بن عمر العلوی کا گزر ہوا۔ اس کی شکل و شباہت اور حیثیت و حالت دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت امام علی رضا صلاۃ والسلام نے فرمایا عنقریب دولت مند اور رئیس ہو جائے گا اور اس کی حالت یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ 1 ماہ کے اندر مدینے کا گورنر ہوا۔ آپ نے ایک شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو وصیت کر لے، امر حتمی کے لیے تیار ہو جا۔ اسے فرمانے کے 3 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔